اگر آپ کا بچہ کوئی تکلیف میں ہے، کوئی خوف میں ہے، کوئی غصے میں ہے اور وہ آپ سے کوئی بات ایکسپریس اپنی کرنا چاہتا ہے تو بغور اس کی بات سنیں، ضرور اس کی بات سنیں اور اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ تم ایک اہم انڈیویجول ہو، ایک اہم فرد ہو. جس طرح سے بڑے فرد ہیں آپ کی فیملی کے، اسی طریقے سے آپ کے چھوٹے بچوں کو بھی احساس، کسی طرح سے کمتری کا احساس پیدا نہ ہو. تصویر کے دوسرے رخ سے دیکھیں تو آپ اس کو کیا چیز غیر ارادی طور پہ سکھا رہے ہیں. اس نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ نے چیخ کے بولا کہ میری بات مانو. آپ نے اس کو کیا سکھا دیا کہ جب کوئی کسی کی بات نہ مانے تو اس طرح سے چیخا جائے تو بات مان لی جاتی ہے. مستقبل میں وہ کیا کرے گا؟ ویسے ہی چیخے گا جب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس کی ماں نے یا اس کے باپ نے اس کو چیخ کے اس طرح سے سمجھایا تھا. تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ جب بھی کوئی کسی کی بات نہ مانے تو ایسے کرو. یا جب ایک ٹائم مختص کریں، اس میں بچے سے اس کی پورے دن کی کارکردگی پوچھیں، اس نے سارا دن کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، اسکول میں اس کا کیسا دن گزرا، آج کتنے دوست بنائے یا کتنے دوستوں سے کیا کیا باتیں کی. جملہ کہا جاتا ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ، یعنی کہ اچھے طریقے سے کوئی آپ کو چھو رہا ہے اور برے طریقے سے کوئی آپ کو چھو رہا ہے. یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. آپ 21ویں صدی میں اور اب والدین اس زوم میں نہیں رہ سکتے کہ شرم ہے، حیا ہے. آپ کے بچے کے ساتھ کوئی کچھ غلط کر دے گا خدا نہ خواستہ، اور آپ کے بچے میں اور آپ میں اتنا گیپ ہے کمیونیکیشن کا، بات چیت کا، کہ وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا تمہاری باڈی کو ٹچ کرنے کا، ہاتھ لگانے کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، کسی شخص کو بھی. آپ جب اس کو آپ کے شروع سے بتائیں گے نا تو خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ آگے جا کے کچھ ہوتا بھی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے یا وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے کہ کسی نے اس کو برے طریقے سے دیکھا، وہ آپ کو بتائے گا. اور اس وقت آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا میں تمہارے یقین کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تم سے میں ابھی بھی پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں. تو وہ پھر ایک آپ کے ساتھ بات کرنے میں کبھی بھی وہ جھجکے گا نہیں اور وہ اپنی تمام تر باتیں آپ کے ساتھ